فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت شو ہو رہا ہے، آپ وہ نمبر نوٹ فرما لیجیے، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، ایسے سوالات جو آپ یہاں پر نہیں پوچھنا چاہتے پرائیویسی کی ریزنز کی وجہ سے، یا پروگرام کے بعد آپ کے ذہن میں سوالات کچھ آتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ اپنے سوالات سینڈ کر سکتے ہیں۔ وہ وائس نوٹ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، ریٹن بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے، 03215652000، یعنی 0321565200۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب لائیو پیغام.live یوٹیوب پہ سرچ کیجیے تو انشاءاللہ آپ وہاں پر کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات جو ہیں مفتیان کرام سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے۔ اپنی شخصیات کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں۔ پہلی شخصیت مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور جو دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب جو ہماری ہیڈ لائنز ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی جو ہیڈ لائن ہے جی، لاہور ہائی کورٹ کا خلا کی صورت میں خواتین کے حق مہر کے حوالے سے اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کی جو زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے جی، برے رویے کی وجہ سے بیوی اگر خلا لے، شوہر اس کو مجبور کرے اپنے رویے کی وجہ سے، بار بار برے رویے کی وجہ سے، تو بیوی اگر خلا لے تو اس صورت میں جو شوہر حق مہر جو ہے نا وائف سے اپنی لے نہیں سکتا، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ آیا جی لاہور ہائی کورٹ کا۔ اس سلسلے میں جو مفتی صاحب ہمیں درکار ہے آپ سے رہنمائی، کہ اگر بیوی شوہر کے برے رویے کی وجہ سے خلا لے تو کیا وہ حق مہر کی حقدار رہتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ علیحدگی دو ذریعوں سے ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، جی۔ ایک طلاق کے ذریعے سے اور ایک ہے خلا کے ذریعے سے۔ طلاق کا جو حق ہے وہ مرد کو حاصل ہے، مرد طلاق دیتا ہے، جی۔ اور خلا جو ہے یہ عورت کا حق ہے۔ ٹھیک۔ جب مرد اپنی بیوی کو نہیں پسند کرتا اور کسی وجہ سے اس کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتا تو وہ طلاق دیتا ہے۔ اس صورت میں خاوند کے ذمہ ہے، اس پہ لازم ہے کہ جو مہر طے ہوا تھا وہ اس کو دے دے۔ ٹھیک ہے۔ اگر دے دیا ہے پہلے تو اسے واپس لینے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر نہیں دیا ہے تو طلاق دینے کی صورت میں یہ مہر عورت کا حق ہے اور اسے دے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ اس خاوند کے پاس وہ نہیں رہنا چاہتی، اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کا حسین نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا دمیم ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کا رویہ بھی ہو سکتا ہے، یا بہت سے دیگر مسائل۔ تو اس صورت میں جو عورت خلا مانگتی ہے تو خلا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مہر اس نے لیا ہے اس عورت نے، وہ مہر واپس کرے گی خاوند کو، اور اگر لیا نہیں ہے تو اس کا مطالبہ یہ نہیں کر سکتی، وہ خاوند کا ہی حق رہے گا اور خاوند کے پاس ہی رہے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس سے بھی پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ جب یہ رشتہ قائم ہو جائے میاں بیوی کا رشتہ، تو اس صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرے یا خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے یا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو عورت بلا وجہ وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو ہن المنافقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ منافق ہے۔
اصل میں وجہ کوئی اور ہوتی ہے اور ظاہر یہ کرتی ہے کہ خاوند جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، رویہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو ان پر منافقت کا حکم لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب خلع کی صورت ہے تو خلع کا جو پروسیجر ہے یا شرعاً جو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ خلع کی صورت میں عورت مہر نہیں لے گی، بلکہ اگر لے لیا ہے تو واپس کرے گی۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا جو خاون ہے نا، اخلاق بھی اس کا اچھا ہے، دین بھی اس کا اچھا ہے، لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اچھا، اس کے شکل و صورت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مجھے وہ پسند نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس عورت سے پوچھا اتردین علیہ حدیقتہ، جو باغ اس نے مہر میں تجھے دیا تھا اس باغ کو واپس کرو گی؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں واپس کروں گی۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو آزاد کر دو۔ وہ آزاد ہو گئی، یعنی اس صورت میں جو مہر ہے وہ خاوند کے ذمہ نہیں ہے بلکہ خاوند واپس وہ لے گا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ خاوند اگر بیوی کو تنگ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب مجھ سے خلع مانگے تاکہ وہ جو مہر میں نے دیا ہے وہ واپس ہو جائے، بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے بیوی کو تنگ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہر میرے لیے معاف ہو جائے، مہر بہت زیادہ رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ جو چیز تم نے اپنی بیویوں کو دے دی ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر صورت یہ ہے کہ دونوں کو یہ ہے کہ ہم اگر ایک ساتھ رہیں گے تو پھر اللہ کی نافرمانیاں ہو جائیں گی ہم سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اللہ نے فرما دیا کہ دونوں کو یہ خوف ہے کہ یہ میاں بیوی جو ہے ان مخاطبین کو جو عدالت ہے، جو اسی طرح ان کے اہل خانہ ہے، ان کو یہ خطاب ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو عورت دیتی ہے کوئی مال، کوئی پیسہ، حق مہر، اور اس کے بدلے میں اپنے آپ کو وہ آزاد کراتی ہے اس خاوند سے، اس صورت میں نہ مرد پہ گناہ ہے نہ عورت پہ گناہ ہے، دونوں آزاد ہو جائیں گے، اپنی زندگی جئیں گے۔ تو یہ قانون تو یہی ہے کہ جب عورت خلع مانگتی ہے تو اس صورت میں وہ جو ہے مہر واپس کرے گی، لیکن ایک صورت ہے جس میں مہر وہ واپس نہیں کرے گی بلکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ شوہر اس کو تنگ کرتا ہے صرف اس لیے کہ مہر جو ہے نا وہ معاف کرائے، واپس لے لے، یہ ایک صورت میں وہ نہیں ہو سکتا۔ باقی جو صورت ہے عام روٹین کے مطابق عورت کہتی ہے مجھے خلع چاہیے تو یہ اس کا حق ہے اور وہ مہر واپس کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مجھے صاحب کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد وسیم صاحب ہیں جی بہاڑی سے، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ، پوری پیم چینل پوری ٹیم کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ گھر میں کوئی فنکشن ہے جی، تو جانور تو کیا ہے، تکبیر پڑھی ہے، امت کے لیے کوئی ایسے غیر مسلم دوست بھی آئے ہوتے ہیں تو کیا وہ اس میں وہ ہاتھ بٹا سکتے ہیں گوشت بنانے میں؟ تکبیر تو مسلمان میں پڑھی ہے، اچھا اچھا اچھا، وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کا ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں تو گوشت بنواتے ہیں ساتھ مل کے۔ اچھا جی، یہ دونوں مفتیان سے سوال تھا، کیا یہ ٹھیک ہے شرعی طور پر؟ اس کا جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عابد وسیم صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ جانے بڑھیں گے، کہتے ہیں کہ کوئی فنکشن ہے وہاں پر قربانی کی ہے، قربانی اگر ہم نے گوشت کی صورت میں کرنی تھی، تکبیر اللہ کا نام لے کر کی، لیکن کچھ غیر مسلم دوست احباب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اگر اس کے پیسز کرنے ہیں اس کے اندر ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں، کیا یہ درست ہے مفتی صاحب؟ جی جی، یہ ٹھیک صورت ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ تکبیر جو ہے وہ ایک مسلمان نے ذبح کیا اور تکبیر پڑھی اور چھری پھیری اور دعا جو بھی ہے، تو اب وہ ساتھ شریک ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا، ان کے برتن استعمال کرنا، اس کا جواز ہے،
تو ظاہر ہے ان میں بھی ان کے ہاتھ لگتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس طرح یہ بھی ٹھیک ہے۔ جی جی مفتی صاحب آپ بھی فرمائیے گا۔ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، بلکہ اہل کتاب میں سے جو یہود نصارہ ہے جی انہوں نے ذبح کیا ہے اور اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، تو ان کا ذبح بھی درست ہے، ہم ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، اور وہ پھر گوشت جو بنائیں گے وہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہود نصارہ کے علاوہ دوسرے غیر مسلم ہیں تو ان کا ذبیحہ تو درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، البتہ وہ گوشت کے کاٹنے اور سنبھالنے اور اسی طرح پکانے میں جو کردار ادا کریں گے یہ جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ باقی غیر مسلم یہودی عورت، نصرانی عورت، اس کے ساتھ شرع میں نکاح بھی جائز ہے، تو جب وہ نکاح جائز ہے تو اس نے تو کھانا بھی پکانا ہے اور خدمت بھی کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو جائز ہے۔ لہٰذا یہ دوستوں نے جو تعاون کیا ہے یا تعاون کریں گے جائز ہے، کوئی حرج اچھا جسچر ان کی طرف سے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب دوسری ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسری شادی کی صورت میں بچے کی کسٹڈی کی حقدار ماں یا باپ، یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ فیصلہ مفتی صاحب یہ آیا جی کہ دوسری شادی کرنے کے باوجود ماں کو ہی بچے کی کسٹڈی کا حقدار قرار دیا۔ اس صورت میں آپ سے درکار جو ہے انفارمیشن کہ ماں دوسری شادی کر لے تو بچے کی پرورش کا شرعی حق کس کے پاس ہوگا؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے قانون اتارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو ایسا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ مثلا بچہ ہے تو یہ میرے اندر اس نے پرورش پائی، ایسے ایسے حالات سے میں گزری، ساری اس نے پوری ڈیٹیل بتائی جیسے ایک عورت کرتی ہے اپنے بچے کے پرورش اور پرداخت کے حوالے سے، اس کی ولادت سے لے کے بعد کے سفر تک۔ تو اب اس نے خامند نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اب وہ بچہ بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو یہ پوری ردات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سماعت فرمائی، یہ بھی سمجھو اس دور کی ایک عدالت تھی اور اب بھی عدالت ہے انشاءاللہ وہی سب مسلمانوں کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی حق کی بھی معلوم تن کی ہی، کہ تم اس کا زیادہ حق رکھتی ہو جب تک تم آگے نکاح نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اس وقت تک تو اختیار ہے، حق رکھتی ہے، اس کو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب تک وہ آگے نکاح نہیں کرتی۔ جب وہ آگے نکاح کر لے تو پھر ظاہر ہے اب ایک تو نکاح میں بچے رکاوٹ بنتے ہیں۔ عورت کی شادی جب دوسری جگہ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا سوال جو دوسری طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے تو نہیں ہیں، ہاں بالکل ایسے، بلکہ بعض رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور آپ کو شاید یاد ہو ہم نے یہیں پہ ڈسکس کیا کہ ایک شخص نے وہ بچہ جو رکاوٹ بن رہا تھا اس کو قتل کر دیا تھا نہر میں، مجھے یاد آ رہا ہے، اور اس پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا۔ ہیڈ لائن تھی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے بعض اوقات عورت کی شادی کے لیے آگے وہ رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں۔ بالکل، تو شریعت نے اس ساری سچویشن کو سامنے رکھ کے جو فیصلہ کیا ہے وہ ظاہر ہے انسانیت کے حق میں ہے۔ بالکل، تو باقی ایسا بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص وہ مسلمان ہوئے، ان کی اہلیہ مسلمان نہیں ہوئیں۔ اچھا، تو اب بچے کا مسئلہ ظاہر ہے جب مسلمان اور غیر مسلم ہوں، یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ، تو ان کا رشتہ آپس میں برقرار نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اچھا ختم ہو گیا، اب ظاہر ہے بچے کا مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اس صحابی کو بٹھایا رضی اللہ عنہ اور ایک طرف اس خاتون کو بٹھایا جو غیر مسلم تھی، مشرک تھی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے، اللہ سے دعا کی اللہم اہدہ، اے اللہ اسے ہدایت دے، یعنی بچے کو، یعنی کہنا کیا تھا کہ جس کی طرف یہ جائے وہ لے جائے۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اللہ اسے ہدایت دینا، یعنی اس کو ہدایت پہ قائم رکھنا، جو فطرت پہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بچہ جو ہے نا اپنے والد کی طرف چلا گیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یعنی آپ اگر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں یعنی شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ ان سے یہ بھی فیصلہ کروا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ رہنا چاہیں، یعنی یہ ہو گیا شرعی قانون۔ جی بالکل۔ اب ہوتے ہیں بعض کیسز ایسے جو یعنی قاضی یا جج دیکھ کے ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، کرنٹ سچویشن۔ جی اب ہو سکتا ہے کہ وہ والد جو ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی چرسی ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی حق نہ دیتا ہو، اس کو اولاد سے کوئی محبت، اس کے زندگی کے کسی صفحے پہ اولاد سے محبت کا نام و نشان تک نہ ہو،
تو پھر ظاہر ہے جج نے تو یہی فیصلہ کرنا ہے. تو شریعت اس میں سہولت بھی دیتی ہے کہ یعنی جو ایک ہوتا ہے قانون وہ وہی رہے گا جو شریعت نے اتارا, لیکن جو استثنائی صورتیں ہوتی ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ بندہ صورتحال کو دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کر لے, یہ کوئی ناجائز نہیں ہوگا. اچھا چلیں, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. مرزا محمد شفیق صاحب ہیں ساہیوال سے. جی جی کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ جی, آپ سنائیں. ماشاءاللہ جی. جی الحمدللہ. مجھے آپ کا پروگرام بڑا پیارا لگا ماشاءاللہ سر. تھینک یو آپ سو سے مچ. یہ سوال ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کو جو یعنی باپ کی وراثت ہے اس کا حق جو ہے جی وہ دے سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے؟ اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, کوئی بھائی اپنی بہن کو جو وراثتی حق ہے زکوٰۃ میں سے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی بہن جو ہے نا, بہن کا حق ہے میراث میں, اس طریقے میں, جی, اور یہ کیا کرے, اب زکوٰۃ دے, زکوٰۃ میں سے ان کا وہ حق جو ہے وہ دے. اللہ اکبر, یہ تو ظلم ہے. زکوٰۃ الگ سے دے دو, اگر وہ بہن حقدار ہے, زکوٰۃ کی مستحق ہے, حقدار کی, تو اس کو ویسے دے دو. اور جو اس کا اصل حق ہے زمین میں, مکان میں, نقد پیسوں میں, تو وہ اس کا حق ہے اور وہ زکوٰۃ سے اس حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے الگ سے وہ سارا کچھ ادا کرنا پڑے گا جو اس کا حق بنتا ہے شرعاً. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب جو ہمیں واٹس ایپ پہ پہلے کالر ہیں مفتی صاحب ایک اور. جی السلام علیکم. السلام علیکم. محمد حسنین صاحب لاہور سے. جی سر, کیسی طبیعت آپ کی؟ جی جی الحمدللہ, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری بیوی حاملہ ہے, تو کیا جو پہلے 3 منتھ ہم اس میں ہم بستری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اور ڈیلیوری سے پہلے کتنے منتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری وائف جو ہے حاملہ ہے اور پہلے 3 مہینے میں ہم بستری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. صحیح. جو حمل سے ہوں جب, تو اس میں تو ایسی کوئی قباحت نہیں ہے, یعنی شرعاً کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ حمل سے ہوں تو وہ ہم بستری نہیں کر سکتے. تعلقات جو ہیں زوجیت کے وہ قائم نہیں کر سکتے, بالکل اجازت ہے. باقی یہ ہے کہ جب آخری منتھس میں چل رہے ہوتے ہیں, پھر ظاہر ذرا مشکلات ہوتی ہیں, تو اس میں بھی شریعت نے تو پابندی نہیں لگائی, لیکن بندہ دیکھ لے جو صورتحال اس کو بہتر نظر آئے تو اس طریقے سے وہ جو ہے نا اپنے حقوق ادا کر سکتا ہے. کسی بھی صورت میں شریعت کی طرف سے پابندی رہی ہے. جی مفتی صاحب آپ بھی کچھ فرمانا چاہیں گے؟ بعض اوقات ایک کسی خاتون کو نا حمل نہیں ٹھہرتا, تو جب حمل ٹھہر جائے تو پھر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ خاون سے نہیں ملنا اور کچھ صبر کرو. جی جی ٹھیک تو وہ الگ ایک طبی مسئلہ ہے, ایک میڈیکل مسئلہ ہے, وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. وہ بندہ دیکھے, اپنی حالت کو دیکھے, بیوی کی حالت کو دیکھے, اور جو ہے نا جماع جس میں وہ حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, ساقط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ احتیاط کرے. باقی شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے, جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا چاہے حمل کے پیدا ہونے سے 1 دن پہلے کیوں نہ. اچھا جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز اور جو سوالات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فَاسْأَلُوا لَا تَعْلَمُونَ. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کرنی ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 04211700000, یعنی 04211700000. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 03215652000, یعنی 0321565200. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. لائیو کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے اور مفتیانی کرام سے انشاءاللہ جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب پڑھتے ہیں. مفتی صاحب ابھی بریک میں سوال ایک آیا ہے, واٹس ایپ پہ جو نمبر آپ کو دیا گیا ہے اس نمبر پہ آیا جی. سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل میں یہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ جب تک والدین سے علیحدہ رہائش کا انتظام نہ کر لیا جائے اس وقت تک شادی نہیں کرتے. شرعاً اس سلسلے میں مفتی صاحب کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے
جو شریعت اسلامیہ میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو آپ کا معروف ارشاد ہے صحیح بخاری اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس بیوی کو لا بسانے کے اخراجات ہوں. الباء کا جو اصل مطلب ہے نا وہ منزل کو کہتے ہیں، یعنی ٹھکانے کو، رہائش کو. تو جس کے پاس یہ استطاعت ہے یعنی بیوی کو اپنے گھر میں بسا لا سکے تو اسے چاہیے وہ نکاح کرے. اور جس کے پاس ایسا نہیں، کیونکہ یہ نظروں کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے تو اس سے فعلیہ بالصوم، تو اس پر پھر روزے لازم ہیں. یہ اس کی اس خواہش کو ذرا محدود کریں گے، کنٹرول کریں گے. اچھا اب بتائیے کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بالکل واضح ہے کہ جس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے وہ یہ کر لے، یعنی وہ جلد بازی نہ کرے کیونکہ لا بسانا ہے اور اس پہ پھر کئی مشکلات ہوتی ہیں. آج جو ہمارے فیملی سسٹم ذرا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بالکل ایسے بہو شکوہ کنا رہتی ہے اور ایسے حالات اور یہ وہ. تو اگر ہم دیکھیں شریعت اسلامیہ میں اس طرح ہے تو نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے علیحدہ رہائش لی اپنے والد سے، پھر انہوں نے نکاح کیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی رہائش علیحدہ تھی اپنے والد گرامی سے اور وہ علیحدہ رہتے تھے. تو اس کی مثالیں تو ہمیں نہیں شاید ملیں گی کہ صحابہ کرام ایک ہی گھر میں، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہمیں کوئی ایسی دلیل نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، شاید کوئی تلاش کرنے سے مل بھی جائے لیکن وہ اسی صورت میں ہوگی جیسے کوئی جس کے پاس کوئی اور میسر نہ ہو. باقی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے مواخات قائم کی تھی وہ رہتے تھے اکٹھے، ٹھیک ہے، وہ اسی گھر میں، اسی حویلی میں، اسی جگہ پہ. تو وہ ایک عارضی تھا سلسلہ، کیونکہ اکاموڈیشن تھی مطلوب کہ لوگ جو ہجرت کر کے ہیں وہ رہ سکیں. باقی اس کے علاوہ اگر ہم عمومی دلائل دیکھیں تو وہ یہی ہیں کہ علیحدہ علیحدہ رہیں. اچھا اس کا ہوگا کیا؟ ایک تو نوجوان نسل جو ہے یعنی خصوصاً لڑکے وہ کوشش کریں گے کہ ہم نہ شادی سے پہلے اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لیں، تو اس سے ہمارے ملک کی جو معاشی حیثیت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی، نوجوانوں میں بھی کام کرنے کی عادت پڑے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ آخری بچے تک ہم نے ہی ان کو بیانا ہے اور سارے اخراجات ہم نے اٹھانے ہیں. والدین بیچارے گھس جاتے ہیں، والدین رہ جاتے ہیں، والدین ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ رشتے جو ہے نا وہ پورے نہیں ہو پاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوان نسل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تو انہیں اپنا ذمہ خود اٹھانا چاہیے اور والدین کے سپورٹر بنیں اس معاملے میں، اور علیحدہ اپنی رہائش رہیں اور عزت سے رہیں اور ایسے مسائل سے وہ نکلیں. ہاں جن کے والدین اس حالت میں نہ ہوں کہ وہ علیحدہ سے جی سکیں یا ان کا گزر بسر ہو سکے تو ان کو ساتھ لینا چاہیے. قرآن مجید میں جو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن تم میں سے جس کے پاس طول نہیں ہے، طول کا معنی وہی استطاعت، نان، نفقہ، اخراجات. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اخراجات ہیں نا خاوند کے ذمے جو ہوتے ہیں یہ نکاح کے اخراجات سے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات، کہ تم میں سے جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ محصنات سے یعنی آزاد عورتوں سے شادی کر سکے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ لونڈیوں سے کر لے. اچھا یعنی آزاد سے کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ نہیں آزاد عورتوں سے کہا کہ تم چلو وہ نہیں کر سکتا تو تم قربانی دو، بلکہ ان سے کہا گیا کہ تم اگر آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر لونڈیاں استعمال کر لو. تم یعنی آزاد سے نکاح کر لو، استعمال سے نکاح. تو اس طرح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے اور یہی حق ہے کہ ہم اسی کو پروان چڑھائیں اپنے معاشرے کے اندر. باقی یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پہ گھر لینا، بنانا، کرائے اور یہ وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں. یعنی جن کے ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں، جن کے نہیں ہیں تو وہ بالولا ہیں. تو اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نوجوان اپنی شادی کی جو عمر ہے وہ گزارتا رہے. پھر والدین کو چاہیے کہ وہ کوئی قربانی دیں اور کچھ اولاد کو چاہیے کہ وہ کوئی قربانی لے کے کوئی ایسا یعنی کوئی فائدہ اٹھا کے ایسی کوئی صورت بنا لیں کہ وہ تقریباً علیحدہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی دخل اندازی اتنی نہ ہو. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. جو یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، مفتی صاحب نے جیسا کہ بیان کیا ہے، اسی کو بڑھاؤں گا. اس کا کلچر ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں ہم. اچھا اس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں، ینگسٹر جیسے کہ مفتی صاحب بات کر رہے تھے، وہ اتنی جلدی بیدار نہیں ہوتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام کے پریکٹیکل لائف میں اتنی جلدی نہیں شامل ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ والد صاحب ہیں، شادی انہوں نے کرنی ہے، گھر ہے، اسی میں ہی ہم نے بھیا کے لے کے آنی ہے.
تو اس سلسلے میں مفتی صاحب شریعت کیا کہتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے؟ جی، جو تصور مشترکہ فیملی کا اور مشترکہ خاندان کا ہمارے ذہنوں میں ہے، جی، قرآن اور سنت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا، قرآن اور سنت میں جو ثبوت ملتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ باپ کا گھر الگ ہے اور بیٹے کا گھر الگ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آیت کریمہ ہے باقاعدہ، فرما لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم۔ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ اپنے گھروں میں سے کھاؤ یا اپنے باپ والد کے گھر میں سے کھاؤ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب اب اس والد کے گھر کو الگ قرار دیا کہ وہ اس کا گھر الگ ہے، اگر تم کبھی جاؤ وہاں پہ تو وہاں سے کھانا پینا تمہارے لیے بالکل حلال ہے، تم کھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو مشترکہ فیملی نظام ہے اس میں تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ کیا ہوتا ہے 3 بھائی 4 بھائی زیادہ بھائی بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، نہ پردے کا تصور رہتا ہے، اچھا خلوت تنہائی یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں، بھابھی صاحبہ اور جو ہے نا دیور صاحب جیٹھ صاحب۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا ہے کہ الحم الموت۔ انصاری صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی شخص کسی عورت کے ساتھ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ ٹھیک۔ اچھا تو ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ افرأیت الحم، جو دیور ہے یعنی خاوند کے جو مرد رشتہ دار ہیں، اس کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا چچا ہے، اس کا تایا ہے، اس کا ماموں ہے، یہ سارے مرد کے خاوند کے مرد رشتہ دار ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، جو خاوند کے مرد رشتہ دار ہیں وہ تو اس حوالے سے موت ہے، یعنی بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔ بعض اوقات بھابھی تنہا گھر میں ہوتی ہے، وہاں پر بھائی بھی آ جاتا ہے، وہ بھی ادھر ہی رہتا ہے، روک بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کا بھی تو گھر ہے اور تنہائی ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات ساس صاحبہ یہ کہتی ہے جاؤ نا اپنے دیور کے کمرے کی صفائی کرو، جیٹھ کے کمرے کی صفائی کرو۔ وہ اللہ کے بندو یہ کیسے درست ہے؟ خرابیاں واقع ہوتی۔ اچھا یہ جو طلاق کی ریشو ہے نا، اس کی زیادہ ہونے کی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ مشترکہ نظام چل رہا ہے، وہاں پر نند کی بات نہیں مانی تو اس نے بھائی کو کہہ دیا کہ تیری بیوی جو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ساس صاحبہ کی کوئی فرمائش نہیں پوری کی گئی، وہاں پر اس کو کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ اسی طرح بھائی صاحب نے کہا میرے کپڑے استری کرو، بھابھی کو کہا وہ تیرا حق کہاں پہ ہے، میرے کپڑے استری کرو، میرے کپڑے دھو لو۔ اچھا نہیں دھوئے تو اب کیا ہے؟ لڑائی ہے۔ وہ عورت تنگ ہو جاتی ہے یا خلا مانگتی ہے یا پھر ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ خود طلاق دے دیتا ہے۔ اللہ کے بندو یہ الگ، اور میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ تو دین ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ میرے 5 بیٹے ہیں، میں نے 5 بیٹوں کے لیے الگ الگ گھر بنا کے دینا ہے، تو یہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے، اپنی ملکیتی گھر نہیں بنا سکتے تو یہ کرایہ پر لے لو۔ آج کل سہولت ہے اس کی بہت اچھی، بالکل۔ یہ سسر صاحب ٹھیک ہے، جائے ساس صاحبہ جائے کبھی ایک بہو کے گھر کبھی دوسرے بہو کے گھر، ان کے حال احوال معلوم کرے، باقی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہے، اور ان کی خدمت جو بیٹیاں گھر میں ابھی شادی شدہ نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ کرے۔ یہی جو بیٹا صاحب ہے وہ آ کے خدمت کرے، یا یہی بیٹا صاحب کوئی خادمہ کوئی خادم یہ رکھ لے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ یہ مشترکہ، یہ جس کو ہم نے ایک امتیازی شان اپنے لیے بنایا ہوا ہے، یہ امتیازی شان نہیں ہے، یہ ایک امتیازی عیب ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ صحابہ میں سے کسی صحابی کے متعلق یہ نہیں آیا میرے علم کے مطابق کہ وہ باپ کے ساتھ رہتا۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہایت کم عمر تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی جب شادی ہوئی، کتنی عمر ہوگی؟ وہ 16 سال 17 سال عمر، ان کا سلسلہ الگ۔ یہ جو عبداللہ ابن عمر ہے، ان کی جب شادی ہوئی اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ اچھا، 13 سال کی عمر میں ان کا گھر الگ،
اوہ مائی گڈنس. یہ ایسے تو نہیں ہے نا, ادھر بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی اپنا گھر ان کا نہیں ہوتا. بدلتے نہیں. جی جی مفتی صاحب. اچھا اس ضمن میں نا ایک بات ذرا اہم وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ البرکۃ مع اکابرکم, یہ حدیث مبارکہ ہے کہ برکت جو ہے نا تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یعنی جس بھی خاندان کے جو بڑے ہیں نا, والدین اس پہ اولین ہیں, تو ان کے ساتھ برکت ہے, تو اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کی صورت وہی ہے کہ خدمت خاطر, ان کا دیکھ بھال, لک آفٹر ساری وہ پراپر ہو. یعنی وہ صرف خانہ پوری کے طور پہ نہ ہو کہ یہ ہمارے والد ہیں یا ہمارے بڑے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اس بحث کو سمیٹیں گے تو اس میں یہ بات ضرور آئے گی کہ شریعت میں حجرہ, شریعت میں بیت اور شریعت میں دار, یہ علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ ہیں؟ حجرہ تو کہتے ہیں ایک کمرے پہ مشتمل کوئی ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بیت جو ہے یہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو ایک کمرے پہ مشتمل ہو اور جس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ایسا دروازہ ہو وہ, تو اسے کہتے ہیں. اور منزل اسے کہتے ہیں جس کے اندر 2-3 ایسے بیت ہوں, ٹھیک ہے. اور دار اسے کہتے ہیں جس کے اندر یہ سب کچھ جس کے اندر آ جائے, یعنی اس میں منزلیں بھی ہوں, بیت بھی ہوں, حجرے بھی ہوں, تو اس کو دار کہا جاتا ہے. جیسے آیا نا من دخل دار ابی سفیان, جی بالکل, تو دار ایک ایسے آج کے دور میں اسے کہتے ہیں حویلی. تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ ایسی نا حویلی ٹائپ بنائیں جس میں چھوٹے چھوٹے کئی حصے پورشن بن جائیں اور وہ سب کے علیحدہ علیحدہ ہوں, اور بڑوں کی برکت کے ساتھ بھی رہیں اور زیادہ جو ہے نا وہ ان پہ وہ بھی نہ آئے مسئلہ. جی تو یہ سب سے اس کے اندر ایڈ آن کرتے چلیں کہ اگر مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ الگ الگ گھر بنائے ہیں, 4-5 بیٹے ہیں, بچے ہیں, انہوں نے الگ الگ گھر بنا لیے, تو والدین اگر 2-2 دن بھی رہیں تو میرے خیال میں 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ پہلے کی باری آ جائے گی. اس طرح والدین بھی ساتھ ہیں اور برکتوں کا جو معاملہ آپ نے بتایا بڑی عزت سے جیتے ہیں ایسے والدین. ہم نے دیکھا وہ بڑے, ہر کوئی ان کو بہت ویلکم کرتا ہے اور بڑا وہ یعنی بچوں میں سے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب, کافی یہ طویل مسئلہ بھی اہم تھا, چلے بہت اس اہم میں مسئلہ ڈسکس تھا, بھی اچھی ہو گئی. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو دعا سنتوں کے بعد مانگی جائے یا فرض سے کہ فوراً بعد فرض کے مانگ لی جائے؟ جی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الدعاء اسمع, کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے یعنی قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری وقت میں اور فرض نماز کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا دبر کا جو مطلب ہے نا, اس سے کئی جو شارحین ہیں انہوں نے یہ بھی لیا, دبر صلاۃ کے لفظ ہے نا مکتوبات, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز کے آخر میں ہو, دبر آخری حصے کو بھی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آخری حصے یعنی کیا ہے, وہ وقت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم جب تشہد میں بیٹھے ہو تو درود پڑھنے کے بعد اور دعا پڑھنے کے بعد جو مسنون ہے, جو بھی تم دعا کرو وہ تمہارے لیے اجازت ہے اس کی. یعنی عربی کے اندر کوئی بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائیں گے. ایک تو دبر کا ہے مطلب. دوسرا یہ ہے کہ جب نماز کے بعد, تو نماز کے بعد جو دعا کرنی ہے فوری بات کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث میں لفظ آ گئے نا, تو لفظوں کی لاج رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا مفہوم. تو باقی یہ ہے کہ جو سنتے ہیں وہ بھی دراصل نماز ہی کا حصہ ہیں. بعض اوقات انسانوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, یعنی کوئی وضو کے مسائل, کوئی ایسی چیز, تو وہ یہ دیکھ لیں پہلے سنتے پڑھ لیں. دعا تو جو ہے وہ وضو کے بغیر بھی ہو جائے گی, لیکن سنتے جو ہیں اس کے لیے پھر دوبارہ نہ وضو کرنا پڑے گا. ایسی کوئی مشکل وہ دیکھتے ہیں تو وہ سنتوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اصل میں سنتے جو ہیں وہ اسی نماز کا حصہ ہیں. تو اگر وہ سنتوں سے پہلے کر لیں تو یہ بالولا بہتر صورت ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی مفتی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جس حدیث کی بنیاد پر یہ بات بنائی گئی ہے اس حدیث کی صحت کے متعلق بندہ وہ کنفرم کرے اپنے آپ کو. تو یہ جو ہے نا حدیث مبارک یہ صحیح نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, اس کے اندر انقطاع ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دبر جس طرح کہ شیخ صاحب نے فرما دیا, یہ شے کے آخری حصے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آخری حصہ ہوتا ہے یعنی اندر ہی ہوتا ہے اس کے, اور آخری حصہ اس کو دبر کہتے ہیں. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دبر کا جو لفظ ہے نماز کے متعلق بالخصوص, اگر اس کے اندر دعا ہے تو یہ قبل السلام ہے, سلام سے پہلے ہے. اور اگر اس کے اندر ویسے ذکر ہے اور دعا کے الفاظ نہیں ہے تو پھر یہ بعد السلام ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوثر صاحبہ ہیں خانپور سے. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے اپنے بیٹے کے نا رشتے کے لیے بات کرنی تھی. جی. ان کے لیے دعا بھی کروانی تھی,
कोई वज़ाइफ भी बता दें कि रिश्ता नहीं हो रहा। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब फरमाइएगा, बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, वो कह रही हैं कोई वजीफ़ा और दुआ भी कर दीजिए। वजीफ़ा तो हम यही बताएंगे कि अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। जी, ये बड़ी बेहतरीन दुआ है, तो इस दुआ को वो हिर्ज़ जान बनाए ठीक है। और मुसलसल करते रहें। इसका मतलब यही है कि ए अल्लाह, कोई काम कोई शय आसान नहीं है मगर वो जिसे तू आसान कर दे, सुभान अल्लाह। और जब तू चाहे ए अल्लाह तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी तो आसान बना देता है। बेशक। बाकी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उस बच्चे के लिए बहुत ही मुनासिब रिश्ता जल्द अल जल्द मुयस्सर फरमाए और ये मसला अल्लाह ताला उनका हल फरमाए। वैसे इनके अलावा जितने लोग परेशान हैं, बेटियों वाले भी, अल्लाह बेटों वाले भी। अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उन तमाम बेटियों के लिए और बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिनके निकाह अभी नहीं हुए और परेशान है इस हवाले से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी परेशानियाँ ख़त्म फरमाए आमीन आमीन। और उनके लिए निकाह और शादी का बहुत ही यानी अच्छा सिलसिला कायम फरमाए, मुनासिब रिश्ते अल्लाह ताला उनकी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगेन कॉलर उनके जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुफ्ती वाहन साहब को बहुत बहुत अदब से सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। दूसरी गुजारिश है, ये मुफ्ती साहब जो अपना ना क्या नाम है, मुझे इनका शेख साहब का नाम भूल गया है। मुफ्ती अब्दुल वली खान ये साहब भी मैंने हैं इनसे और मुफ्ती पहले भी नुमान सवाल फरूकी किया साहब था। भी हैं। खसूसी तौर पे सलाम अच्छा अच्छा, ठीक है जी। टोपी वाले हैं। जी जी जी, ठीक है जी, पूछिए क्या पूछना दूसरी चाहिए। गुजारिश मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। हेलो, जी जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे आप। दूसरी बात हूँ, एक आदमी बेटे की शादी करता है तो जो आप कहती है मैंने अलग रहना, उसको कहा तुम अलग, तुमको घर बना दे। एक घर बनाया हुआ था, वो दे दिया उसको, लेकिन वो कह रही है मैं उसमें नहीं जाना पसंद करती। अच्छा, ठीक है। इस नंबर पे बात है उसके भाई और उसकी वालद तो उसके वालदैन तो हयात है। कहा जी हमारे पास सरकार इतना है कि हम इसको घर खुद भी लेके दे सकते हैं। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका मतलब अब वो दोनों उसके वालदैन फौत हो गए, सरकार काफी छोड़ा है कि से नहीं पालेगा। अच्छा, जिस वक्त पैसे आ जाएंगे आपको और ले लेंगे, इस बारे में रहनुमाई चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है जी, मतलब ये नमाज मस्जिद में पढ़ता था, अब मेरे ना ये में आपकी आवाज़ काफ़ी ना डिस्टॉर्शन आवाज़ यहाँ में। पर फिल्फी निकल आई है, तो मजबूरी की हालत में क्या नमाज जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती नुमान फरूकी साहब फरमाइए, मुझसे सब सवाल सुना आपने। सवाल थोड़ा वो जो है ना मैं वाज़े नहीं समझ सका उनकी वो वजह से। बहरहाल जी जी, मुफ्ती साहब उन्होंने जो आखिरी सवाल था वो ये था कि टांग में जी मसला जी है, वो तो ठीक है। मजबूरी जो की वजह दूसरा से। सवाल है वो तो और जो वाज़े पहला है। सवाल ये था कि बच्चे को घर बना के दिया है और उसकी शादी भी कर दी है। बच्चा अब कह रहा है मैं घर में नहीं जाना चाह रहा दूसरे में, मैं वालिदैन के साथ ही रहना चाहूँगा। तो इस सूरत में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे मामला, इस सूरत में हाँ, क्या उसमें मैंने उस वक्त भी ये अर्ज़ की कि जो देखें बच्चे कई बड़े माशाल्लाह नफीस और बड़े फरमाबरदार और बड़े अच्छे होते हैं, वो साथ रहें और वालिदैन उनका भी ख्याल रखें। असल में देखें जो बेजा दखल अंदाज़ी होती है ना किसी भी जोड़े के अंदर, यानी जानबूझ के ऐसे करना, ये हर एक में नहीं होती। माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे वालिदैन भी होते हैं, यकीन कीजिए अपनी औलाद के लिए वैसे होते हैं, यानी कॉन्शियस होते हैं, मतलब इनको कोई परेशानी ना हो किसी भी हवाले से। उनको उठाते नहीं है उस वक्त जब सोने का टाइम हो, उनकी तरफ नहीं जाते, खटखटा के जाते हैं। तो ये सारे आदाब वो भी ख्याल रखें तो ठीक है। इस सूरत में अगर वो नहीं जाना चाहता, वो खिदमत करना चाहता है वालिदैन की, तो वो उस घर को किराए पे दिया जा सकता है और अच्छे तरीके से रहें तो कोई हर्ज नहीं है जी। और जो यानी शरीयत ये भी नहीं कहती कि आपने अलहदा ही रहना है, ये भी सुन लीजिए। हाँ ठीक है जी। और बाकी जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अगर इंसान को कोई उज़र लाहिक हो तो वो आर्जी तौर पे अगर मस्जिद नहीं जा सकता, एक तो अल्लाह ताला उसको सवाब देंगे उतना जितना वो
عام دنوں میں نیکی جو کرتا تھا، مسجد جاتا تھا، اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس کا گھر میں نماز پڑھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جب کہ چلنے میں بھی پرابلم ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. سوال کی جانب بڑھیں گے اگلے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے جی، مفتی صاحب سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے بریک کی جانب بڑھنا چاہیں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو چھوٹا سا ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. مفتیان کرام کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. دعا کی عدم قبولیت بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے. اللہ اکبر. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو دعا جو ہے یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، ترمذی شریف کی حدیث کہ دعا ہی عبادت ہے. تو یہ جب دعا قبول نہ ہو، وہ مقصد ہمارا حاصل نہ ہو، ہم عبادت کر رہے ہیں، یعنی جب دعا مانگ رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے ہم پھر بھی کامیاب ہیں. اور دعا کے متعلق یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف اور دیگر کتب میں آئی ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کی دعا نہیں قبول فرماتا، اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. اچھا. تو بہن ہی وہی دعا نہیں قبول فرماتا، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے کوئی اور بڑا شر جو ہے وہ اس سے ہٹا دیتا ہے، کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ دعا آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے، تو ذخیرہ آخرت ہوتا ہے. تو یہ تین صورتیں حدیث میں آئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ یستجاب للعبد ما لم یعجل. ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے. اگر جلد بازی سے کام لے گا تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. تو پوچھا گیا کہ جلد بازی کا مطلب کیا؟ وہ جلد بازی کا مطلب یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی، دعا مانگتا رہا پر دعا قبول نہ ہوئی، پھر وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جلد بازی ہے، اس سے پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایک اور بات بھی ہوتی ہے، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم یقین سے دعائیں نہیں مانگتے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے تم دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں اجابت اور قبولیت کا یقین ہو کہ میری یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. تو جب یہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قلب غافل سے دعا نہیں قبول فرماتا، کہ بندے کا دل کسی اور طرف ہے، توجہ کسی اور طرف ہے، زبان پر وہ رٹائے الفاظ وہ ادا کر رہا ہے، پھر ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو دعا کے کچھ آداب ہے، ان آداب کا لحاظ کر کے پھر دعا قبول ہوتی ہے، لازماً قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. فرحان صاحب ہیں لاہور سے. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے نا ڈاؤن کر دیجیے ذرا. السلام علیکم. یہ میرا مفتی بلبی صاحب کا سوال ہے. جی جی. اللہ ہمیں رکھو. فرحان صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اگر دوبارہ آپ سوال دہرا دیں. میں نے کہا کہ میرا سوال جی جی کہ اللہ کی رسی کو متفرق نہ کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری جگہ نبی کا مطلب تو جب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نہ کرو، دوسری جگہ نبی ہیں اور رہے گا. تو یہ اس معاملے میں کیا ہے، اور جو ابھی ہمارے ہمارا جو معاشرے میں ہماری ہے ہر بندے نے اپنا اپنا حساب بنانا ہے. تو اس کے بارے میں رحمت جو جنت کے لیے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ آئل اور نبی ہے ان میں اتنا ہمارا ہے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب فرما رہے تھے بھائی ہمارے کہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت سے بچو، مطلب فرقے میں نہ پڑو. تو ایک تو کہہ رہے تھے اس کو الیبوریٹ کر دیجئے کہ کون سی رسی ہے جس کو تھام لیا جائے. اور آج کل جو فرقہ بازی ہے، مختلف فرقوں میں بٹے ہیں لوگ اور کوئی کسی پہ الزام ٹھہرا رہا ہے کسی چیز کا کسی پہ، اس سلسلے میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے مفتی صاحب؟ دیکھو بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگو تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت تقسیم ہو جاؤ. جی. اب یہ رسی کیا ہے؟ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اس سے مراد دین ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جو دین ہے اس کو قابو کر لو، اس کو تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، اجتہادی اختلاف کو فرقہ نہیں کہتے. ایک امام ہے، ایک مجتہد ہے، وہ ایک فکر یا نظریہ رکھتا ہے اور دوسرا امام یا مجتہد ہے اس کی فکر اور ہے، لیکن وہ ہے مسلمان، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں. یہ اختلاف رائے یا اختلاف نظر صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا غزوہ احزاب کے موقع پر کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے. تو اب وہ چل پڑے، صحابہ کرام چل پڑے. بعض صحابہ کرام کو نماز عصر نے پا لیا راستے میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، تو انہوں نے وہاں پر نماز پڑھ لی. بعض نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نماز عصر نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. تو یہ جو پڑھنے والے نماز پڑھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مقصود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہم جلدی جائیں، سرعت کے ساتھ جائیں، بنو قریظہ پہنچ جائیں. یہ نہیں تھا کہ نماز بھی وہاں تک پہنچ جائیں. بات کرنے کا اصل مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے. دوسروں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے کہ ہم عصر کی نماز ادھر ہی جا کے پڑھیں، تو وہ عشاء کے وقت بنو قریظہ پہنچے. تو وہاں پر پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. باقی بھی نمازیں وہ تو پڑھ لی، تو یہ عصر کی نماز وہیں پڑھی. اچھا، عصر کی وہاں پڑھی. عصر کی. اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے کسی بھی گروہ کو دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک پر بھی کوئی ملامت نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ فہم کا جو اختلاف تھا اس پر کوئی قدغن نہیں تھی اور پابندی بھی نہیں تھی، اور یہ اختلاف کا کوئی سبب بھی نہیں تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کے قائل تھے اور حق بھی یہی تھا کہ مینا میں 2 رکعت ہی پڑھیں گے. حاجی جب مینا میں جاتے ہیں وہاں پر ٹھہرتے ہیں تو 2 رکعت، 4 رکعت نماز جو ہے وہ ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں گے. تو اگرچہ مکے سے کوئی شخص آیا ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، بعد میں ان کی رائے یہ تبدیل ہو گئی، ان کی یہ رائے بنی کہ اب یہاں پر ہم 4 پڑھیں گے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے، وہ 4 رکعت ہی پڑھتے تھے. اور کسی نے پوچھا کہ آپ تو مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، عمر 2 رکعت پڑھتے تھے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 رکعت پڑھتے تھے، تو اب پھر بھی ان کے پیچھے ہی پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا الخلاف شر، یہ اختلاف کرنا، اختلاف کو اس بنیاد پر بنا دینا کہ نماز بھی ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑھے، یہ شر ہے. تو ایک بات. باقی یہ جو فرقے بن گئے ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں اور جو ہے نا اتہامات اور الزامات لگاتے ہیں، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. المسلم اخو المسلم، کوئی گناہ گار ہو سکتا ہے، کوئی اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے سارے مسلمان. اور یہ جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یہ بٹنا جائز نہیں ہے، اسلام کا یہ تقاضا نہیں، اسلام کی یہ روح نہیں ہے، اور یہ درست بھی نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، تفصیلی آپ نے جواب دیا. کافی کالر ہیں جی. السلام علیکم.
हेलो राना अब्दुल लतीफ साहिब मैं जड़ावाला से, कैसे हैं जी आप? हाँ जी, जड़ावाला से बोल रहा हूँ जी। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है ना डाउन कर दीजिए, आसानी होगी आपके जी लिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पूछना है कि मेरी बीवी वाइफ जो है वो 6-7 साल से ना, तो वो जिक्र भी नहीं कर सकती, नमाज भी नहीं पढ़ सकती। अल्लाह अकबर। जी पूछिए। जी पूछिए सवाल, मैंने कहा आप पूछिए। और वो बिस्तर पे उनका जो टेम्पर लगता है, पेशाब वगैरह निकलता है, नमाजें वगैरह नहीं पढ़ सकती। उनका जो ना ज़हनी तौर पे ना उनका जो है ना वो याददाश्त कमजोर हो गई है। तो मैं उनकी खिदमत करता हूँ 6-7 साल से, संभालता हूँ बड़ी मेहनत से। क्या इसका मुझे अजर मिलेगा? और दूसरी बात, दूसरा सवाल है कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ तो मुझे सिर्फ फर्ज पढ़ लिया करूँ, सुनते ना भी पढ़ूँ तो ठीक है? अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना अब्दुल लतीफ साहब आपका कॉल करने का। मुफ्ती नुमान फारूकी साहब आपकी जानिब बढ़ो। मुफ्ती साहब सवाल आपने सुना। बड़ी सूरत हाल है, बड़ी अल्लाह ताला आफियत फरमाए, आमीन आमीन, और उनके साथ आफियत का मामला फरमाए। अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है, क्यों नहीं, वो बड़ा कदरदान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों से बेहतर है। बिल्कुल। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल भी पेश फरमाई, तो पता ये चलता है कि ये जो खिदमत कर रहे हैं इसका अजर तो बहुत ज़्यादा है। यानी इनका हक नहीं भी बनता, फिर भी ये खिदमत कर रहे हैं। हालांकि खिदमत तो अमूमन बीवियाँ करती हैं खामदों की, लेकिन खामद हो के बीवी की खिदमत और इस आलम में, इस हालत में कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर इनको अजर देगा। बाकी ये है कि जो नमाज़ पढ़ना है ना, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे पैम्पर लगा हो। इन्होंने जो कहा ना 6-7 साल से नमाज नहीं पढ़ रही, अगर उनकी होश, मुफ्ती साहब वो तो यादाश्त ही नहीं है। नहीं, एक होती है, देखें इन्होंने लफ्ज़ बोले, मैंने गौर किया, यादाश्त के, यादाश्त होना ये होता है कि बंदे को ये नहीं पता चला कि कौन आया, क्या खाया, क्या हुआ, ये यादाश्त होती है। एक होती है अकल है, यानी उसको शऊर का पता है, ये मेरे खामन है, ये मेरे अब नमाज का वक्त है, नमाज फ़र्ज है, ऐसे ये फ़र्क वो करेंगे जी। अगर दोनों आपने मुफ्ती साहब दोनों सूरतों में रहनुमाई फरमानी है। अगर तो एक यादाश्त वाला, हाँ जी, यादाश्त भूल जाना ये तो कोई नहीं मसला होता, होता, लेकिन उनको पता है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला है, उसने हमें पैदा किया है और हम नमाज पढ़ते हैं। ये सब शऊर अगर उनके काम कर रहे हैं तो उन्हें वज़ू करके नमाज पढ़नी है, अगरचे उनको पैम्पर भी लगा हो, ऐसे मसाइल भी हों, उनका जितनी एहतियात हो सके वो करके नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, इशारे के साथ, हाँ इशारे के साथ पढ़ सकती हैं, वो लेटे लेटे पढ़ सकते हैं, इशारे के साथ पढ़ सकती हैं, जैसे भी वो मुमकिन हो वो सूरत बनाए और नमाज ज़रूर पढ़ें। इल्ला है कि उनके वो मखसूस अय्याम हो, वो अगर होते हैं, वो ज़ाहिर है ये नोयत वो बेहतर जानते हैं। और दूसरा जो उनका जी यानी ऐसी सूरत में बहरहाल वो खामद को एक तो अजर का था, हाँ अजर का, और दूसरा ये वो दोनों। और नमाज के बारे में कह रहे थे कि क्या मैं सिर्फ अपनी सुन्नतें ना, जी अपनी नमाज के बारे में अगर उन्हें इतनी यानी मुश्किल पेश आती है कि फौरी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई ऐसी ज़रूरत होती है, तो कभी कभी अगर उनसे रह जाएं सुनते तो खैर है, मुस्तकिल तौर पे सुनतों को छोड़ना ये अच्छा नहीं है। क्योंकि वो अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल करें ना, अपनी अहलिया की खिदमत भी करें, अल्लाह ताला का कुर्ब, और अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो नवाफिल से ज़्यादा मिलता है। तो अल्लाह ताला के करीब भी हों, दुआएं भी करें, अल्लाह ताला उन पर रहम भी फरमाए, और अल्लाह ताला ऐसी कोई सूरत बना दे कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे दे, आखिर दम तक उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कॉलर है, उनके जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा साहिबा हैं लाहौर से। जी बहन पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? बहन अगर आप दोबारा, आपको मैं टोक रहा हूँ माजरत के साथ, आप दोबारा अगर मुझे सवाल पूछें, आवाज़ के अंदर कोई डिस्टॉर्शन है? जी हेलो जी अब आपकी आवाज़ कदरे बेहतर हुई है। जी पूछिए। मैं रमज़ान से पहले नमाजों की पाबंदी नहीं करती। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाजों की पाबंदी करूं, लेकिन मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक स्कूल जाती है और एक छोटी है। अच्छा। तो अगर मेरी कभी नमाज नहीं मैं पढ़ पाती तो मैं वो रात को सारी नमाजें कज़ा पढ़ लेती हूँ। तो क्या मैं गुनहगार होती हूँ?
کیونکہ قضا نمازیں ایک ساتھ اگر ہم جیسے میں رکھ کے پڑھوں تو کیا وہ گنہگار ہوں؟ ٹائم ہی نہیں مل رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے اگر آپ کے مخصوص ایام ہو گئے ہیں جی میں پھر بعد میں رکھنے ہیں تو کیا آپ نے قضا کر کے پڑھنی ہے؟ یہ مجھے بتا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ اقرا صاحب آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب مفتی سے فرمائیے گا. ہاں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے تو 2 بچے ہیں. جی ماشاء اللہ. ایک اسکول جاتی ہے, ایک آپ کے پاس ہوتی ہے. ہاں گھر میں ان کو سنبھال گھر میں ہوتی ہے اور پھر بھی نمازوں کا مسئلہ بنتا ہے. اللہ ان سے پوچھو جن کے 6 7 8 بچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ کہ بعد دیگرے پیدا ہوتے ہیں سال بعد 1.5 سال بعد, تو ان کو سنبھالنے میں کتنی دقت ہوگی. لیکن نمازیں وہ نہیں چھوڑتے. تو آپ محنت کریں, کوشش کریں, نمازوں کی پابندی کریں. لیکن اور آپ کو اگر میں یہاں پہ ڈسٹرب کر رہا ہوں, وہ ایک جو بات ان کی غور طلب ہے کہ روزوں سے پہلے کہتی نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی. یہ تو اس کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں عزم ہے, بالکل پابندی ہے. تو جو پہلی حالت ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے معافی فرمائے, اور لازم بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی قضا دے دیں. جو اب جو ارادہ کیا ہے اور عمل شروع کر دیا اسی پر قائم رہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آسانی ہے شریعت نے دی ہے آسانی. وہ آسانی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ساری نمازیں جب بچیاں سو جائیں پھر پڑھو, اس کی آسانی یہ ہے, وہ آسانی یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو تم اکٹھا کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے. ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں یا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لو, یہ بھی اسی خاص کیفیت میں, یعنی کہ تکلیف ہو رہی ہے. اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ سکتی ہو اور عشاء کو مغرب کے وقت میں. یہ جو 4 نمازیں ہیں ان 4 نمازوں میں سے 2 کو آپس میں جمع کر سکتے ہو. تو یہ آسانی ہے. تو جب دقت ہو, پریشانی ہو, مشکلات ہو تو پھر یہ صورت اختیار کرو. اور روزوں کی قضا ہے لیکن نمازوں کی اس طرح قضا نہیں ہے. اچھا ہاں جی, نمازوں کی متعلق اگر بندہ بھول گیا ہے تو جیسے ہی یاد آیا وہ پڑھ لے. آج سویا رہ گیا ہے, جیسے ہی اٹھا وہ نماز پڑھ لے, وہی اس کا وقت ہے. لیکن اب بندے کو یاد بھی ہے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, وہ کہتے چلو عشاء کے بعد پڑھ لیں گے. نہیں, یہ جائز نہیں ہے بالکل. مفتی صاحب جو دوسرا سوال تھا کہ مخصوص ایام کی جو روزے ہیں وہ تو کہتی ہے میں نے بعد میں رکھ لی ہے, لیکن نمازوں کا کیا کیا؟ نمازیں معاف ہے. معاف ہے مخصوص. ہاں جی ہاں جی, مخصوص ایام میں نمازوں کی جو ہے نا وہ معافی ہے اور بعد میں ان کی قضا نہیں ہے. چلیں جی بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر خیریت سے. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ اچھا مجھے مفتی ولی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم جو نا صدقہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یا صدقہ جو ہوتے ہیں ہم اسلامی چینل کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامی چینل کو دیتے ہیں ہم صدقہ زکوٰۃ کے پیسے, تو اس سے وہ جو آپریٹ ہوتا ہے جیسے کہ اب آپ لوگوں کا شو ہے یہ, اس میں سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے سارے ان کو سب سیلریز دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کو کی وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آپ لوگوں کو سیلری جاری ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کا اور ریسورسز بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ تو معاشرے سے صاحب حیثیت لوگ ہیں, تو آپ لوگوں کو کیا ڈائریکٹ زکوٰۃ آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس؟ اور دوسرا میرا تھا کہ نا یہ جو مفتی ولی صاحب سے میں نے کہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک فرقہ جائے گا, اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ ٹھیک ہے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب آپ سے سوال ہے. ایک تو جو پہلے انہوں نے سوال کیا تھا اس کے کہہ رہے تھے کچھ رہ چکا تھا سوال کا جو حصہ کہ 72 فرقے جائیں گے, اس 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, وہ فرقہ کون سا ہے اس کے بارے میں الیبریشن کر دیں. اور جو دوسرا سوال انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اس کا جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ پوچھا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے, وہ فرقہ ناجیہ. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہے اور اسی طرح صحابہ چلتے رہے وہی فرقہ ناجیہ ہے. ٹھیک ہے. ایک وضاحت میں یہ بھی کر دوں کہ اس فرقہ ناجیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص گروہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ فلاں گروہ ہے, یہ فلاں جماعت ہے, یہ فلاں تنظیم ہے. نہیں, وہ اوصاف ہیں. وہ اوصاف ہو سکتے ہیں ایک گروہ میں, ایک گروہ کے بعد افراد میں وہ اوصاف موجود ہوں, اور دوسرے گروہ میں بھی کچھ افراد ہوں ان میں بھی وہ اوصاف اور صفات موجود ہو,
ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को पहचानते भी ना हो। अच्छा। एक जो है ना, एक शख्स सऊदीया में रहता होगा, दूसरा शख्स पाकिस्तान में रहता होगा, दोनों का अकीदा एक तरह से होगा, वो औसाफ नजात वाली, और मुमकिन है कि वो अपने आप को कुछ कहता होगा, सऊदीया में रहने वाला अपने आप को कुछ और कहता होगा, लेकिन औसाफ के इश्तिराक से वो एक फ़िरक़ा नाजिया में शामिल होते हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसकी यही तफसील बयान फरमाई। दूसरी बात जो मैं ये इस हवाले से करना चाहता हूँ, ये जो रिवायत है ना, इसके अंदर शदीद ज़ौफ़ है। मैंने ख़ुद इसके बारे में तहक़ीक़ की है, अगरचे शेख अलबानी रहमहुल्लाह और बाज़ दीगर अहले इल्म ने इसको हसन करार दिया है, साबित करार दिया है, लेकिन जो तहक़ीक़ी कौल है इस बारे में वो यही है कि रिवायत साबित नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने पूछी कि चैनल को कोई भी, हाँ जी, कोई भी दीनी चैनल है, इस्लामिक चैनल है, हाँ जी, कोई इदारा है, तो हमने ये बताया है कि ये जो दावती चैनल होते हैं, अल्लाह की दीन का काम करने वाले होते हैं, तो ये चैनल ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का एक हिस्सा है। बिल्कुल मौसूस है। और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में जो लोग शामिल होते हैं, मुमकिन है कि वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वाला वो शख्स जो है ना साहिब हैसियत हो, मालदार हो, लेकिन जिहाद में शामिल होने की वजह से उसको ज़कात की मद से उसकी मदद की जा सकती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के जितने भी अनवा हैं, ये दावत ज़ुबानी जिहाद है ना, जिहाद के यानी जान के ज़रिए जिहाद, माल के ज़रिए जिहाद, ज़ुबान के ज़रिए जिहाद, और ये सारी जिहाद की किस्में हैं। तो ये दावती जिहाद है। तो इसमें भी जो लोग काम करते हैं और शामिल हैं, अगरचे साहिब हैसियत लोग हों, उस ज़कात के मद में से इनके साथ ताउन करना या इनकी तनख्वाहें देना बिलाशुबह दुरुस्त है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और आपके लिए भी है कि आप पैगाम टेलीविज़न को अपने ज़कात और सदक़ात दे सकते हैं, क्योंकि दावत दीन की इशाअत का एक पूरी दुनिया में माना जाना एक इदारा है ऐसा कि आपकी जो ज़कात हैं या सदक़ात हैं एक अच्छी जगह पे सर्फ होते हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है ये दौर है, ये स्मार्ट दौर है। कोई शख्स अमेरिका में बैठा है, किसी भी मुल्क में बैठा है, मोबाइल है, डिवाइस है उसके पास, उसको यूज़ कर रहा है। हम पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, यूके में भी सुना जा रहा है, दुनिया के हर कोने में सुना जा रहा है। वो मैसेज, वो पुराना जो दौर ख़त्म हो चुका, चिट्ठियों वाला जो आप लिखते थे, ख़त लिखते थे, लोगों तक जाता था। तो इस वक्त जो वारफेयर है, जो इस वक्त जो जंग के जो है ना तरीके बदल चुके हैं, उनमें एक तरीका ये भी है कि आप स्मार्ट तरीके से सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। तो आपके लिए भी ये पैगाम है कि पैगाम टेलीविज़न को आप अपनी ज़कात और सदक़ात जो हैं जितने भी वो दें। जो नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप रब्ता करके इंशाल्लाह दे सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन जगह पर आपके जो ज़कात और सदक़ात हैं उनको सर्व किया जाएगा। कॉलर हैं जी, उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हसन खान साहब हैं डेरा गाजी खान से। आप कैसे हैं जी? जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है जी, मैंने फसल उठाई है, उसके बाद उसर के बारे में पूछना था। जी जी, हम लोग जब फसल काटते हैं ना, जी जी, फसल काटने से काटने वालों का भी हिस्सा होता है और उसको लेजर वालों का भी हिस्सा होता है, और ये सब हिस्सा निकाल के हमें उसर निकालना है या इसके साथ साथ जितने भी दाने बनते हैं उसका वो इसर बनता है? अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुफ्ती नुमान फारूकी साहब। मुफ्ती साहब फरमाइएगा। देखिए, शरीयत ने पहले से ही फ़र्क रखा, यानी जो अखराजात जिस पे हमारे उठते हैं उस पे और जिस पे अखराजात नहीं होते, इन दोनों में फ़र्क रखा ना, तो अब हम अखराजात निकालेंगे नहीं। वो पानी के अखराजात हैं बेसिकली, यानी जो बारानी ज़मीन है या नहरी ज़मीन है उसमें जो उशर है वो है 10वां हिस्सा, ठीक है। और जिसको ख़ुद पानी इंसान पिलाता है, यानी ट्यूबवेल के ज़रिए से, सोलर के ज़रिए, जिस भी ज़रिए से, उसमें 20वां हिस्सा है। टोटल का 20वां? जी, टोटल का 20वां हिस्सा और उसमें 10वां हिस्सा। और ये इसी सूरत में फ़र्क रखा गया कि उस पर अखराजात उठे हैं और इस पर नहीं उठे। तो जब शरीयत ने ये फ़र्क रख दिया है, फिर अब मज़ीद हमें वो उसमें से कमी करके अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचाना, बल्कि ये देखना है जो शरीयत का हुक्म है। ठीक है। और इसमें हम यकीन रखते हैं कि वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो ठीक करना चाहते हैं जो सही सूरत हाल है, तो उसमें यही सूरत है। और ये इसमें यह भी है कि 15.5 मन से ज़्यादा हो वो जो अनाज है, 15.5 मन से ज़्यादा हो तो फिर ये उसमें से उशर निकाल लेंगे। अगर इससे कम है फिर नहीं होगा। ठीक है। तो ये दूसरी सूरत हो गई।
اور پھر یہ ہے کہ حقداروں تک پہنچانا یہ اس کا ہے حق ہے اور اسی دن دینا یہ اور زیادہ بہتر ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جب کٹائی کا دن ہو تو اس دن وہ حق اس کا دے دو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, سوالات آپ کے جو ہیں اور کالز اس وقت کافی زور و شور سے جاری ہیں, لیکن ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں اپنی کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, لائیو کالز کے تھرو. آپ یو این نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000, یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب, آج کل جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جاتا ہے نارملی کہ مدد کی جاتی ہے اور اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جاتی ہے. کوئی بہتر, کئی جو لوگوں سے پوچھا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ ہوتے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تلقین کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں. اس سلسلے میں پوچھنا یہ تھا کہ کیا نیکیوں کی نمائش کرنا ثواب کو ضائع کرتا ہے مفتی صاحب؟ اس میں اصل میں بندے کی نیت کا بڑا عمل دخل ہے, اور اس کام کو بڑھانے میں, اس فلاحی کام کو بڑھانے میں اس کی بڑی اثر انگیزی ہے جی. اگر نیت بندے کی یہ ہو کہ میں کام کر رہا ہوں, وہ بے شک نماز ہی کیوں نہ ہو, اور اس میں نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے, شہرت ہے, دکھلاوا ہے, تو وہ تو اس میں آئے گا یراؤن الناس, کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے. اور من عمل عملا, کہ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا فقط اشرک, تو اس نے یعنی یرائی, دکھانے کے لیے, شہرت کے لیے, تو اس نے شرک کیا. اور ایسا بھی ہے کہ اس نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دوں گا, یعنی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, کچھ حیثیت نہیں ہے, اس قدر دان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جاری ہوتا ہے فرمان. تو پتہ یہ چلا کہ نیت کا بڑا دخل ہے. اچھا, اور اگر نیکی کا کام وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے, تو اس حوالے سے وہ حدیث جو پہلے 3 لوگ جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ اس ضمن میں آ جاتے ہیں. تو اگر یہ مقصود نہ ہو کوئی, اور صرف یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہوں, لیکن اس نیکی کی معاشرے میں ترویج کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے, تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں بھی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنہ, کہ جس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ وہ جاری کیا تو اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا وہ جو اس پہ کر رہے ہوں گے ان کو ملے گا. تو یہ ترغیب بھی ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید, جاری کرنے سے کیا مراد ہے اگر میں آپ سے؟ ہاں, جاری کرنے سے مراد یہ ہے جس کا اسلام کے اندر جواز ہے. جواز ہے, ہاں, یعنی اپنی طرف سے کوئی نیا نہیں کرنا, پہلے اس کے اصول قواعد وہ جکڑا ہوا ہو اسلام کے ان قوانین کے اندر, تو اس کو پھر آپ آگے لے کے چلیں. اس طرح تو ظاہر ہے پھر وہ دوسرے طرح. اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی, کہ اگر تم صدقات کو علی اعلان دیتے ہو, اظہار کر کے دیتے ہو, یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر تم چھپا کے دو تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہے, خیر لکم, تمہارے لیے بہت بہتر ہے, خیر لکم. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یعنی مخفی بھی دینا چاہیے اور ظاہراً بھی دے سکتے ہیں جب ہماری نیت اچھی ہو. ایک حدیث میں ایسے بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص ہے وہ کام کرتا ہے اجر کے لیے بھی اور کام کرتا ہے شہرت کے لیے بھی. تو اس کا خیال تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے کہ اجر تو اجر مل جائے گا اور شہرت کا ثواب نہیں ملے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی اجر نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ شہرت کی نیت نہیں رکھنی. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ان نیکیوں کو سامنے لے آتا ہے جو اس کی رضا کی خاطر کی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ کہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اور ادھر کوئی بھی نہیں تھا, لیکن آج دیکھیے اس عورت کا تذکرہ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے. نام کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے کردار سے واقف ہیں لوگ. کیسے کردار کے حامل لوگ بھی اس جہاں میں بستے ہیں کہ جو ہے نا جو انسان نہیں ہے اس پہ اتنا انہوں نے ترس کھایا اور پانی پلایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے کرداروں کو واضح کر دیتے ہیں, لیکن کرنے کے وقت نہ تو آپ کا ذہن یہ ہو, نہ سوچ یہ ہو, نہ فکر یہ ہو کہ مجھے کچھ شہرت ملے یا ایسا کچھ ہو. باقی اللہ تعالیٰ پہ ہے, وہ جیسے بھی کرے, کسی کو کتنا وائرل کر دے, کسی کی بات میں کتنا خلوص ہو اور اس کو کہاں تک لے جائے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ اگر گھر کی خواتین جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں تو ان کے اور مردوں کے درمیان پردہ ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے ضروری. اچھا ٹھیک ہے. یعنی خواتین بھی
گھر کے کسی مرد کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں جی، تو اب ان کے درمیان کوئی چادر یا پردہ ایسے لٹکانا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسجد نبوی کے اندر جب نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی جاتی تھی، صحابہ کرام پڑھتے تھے اور خواتین صحابیات وہ بھی آتی تھی، تو ان کے درمیان تو کوئی پردہ نہیں تھا. حالانکہ وہ ایک گھر کے بالکل نہیں تھے، مختلف گھروں کے تھے. کوئی مہاجر ہیں، مہاجر خواتین ہیں، کوئی انصاری خواتین ہیں، تو وہ مسجد میں آتی اور اسی طرح نماز پڑھتی تھی. یہ سارے مسائل جب ذہن صاف ہونا، نیت صاف ہو، ذہن صاف ہو اور اعمال کے اندر یعنی پاکیزگی ہو، پھر اس طرح کی باتوں کو یعنی کہ مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسے کہ شکوک و شبہات ہیں، تو ٹھیک ہے کہ پردہ ڈال لے، خواتین پیچھے ہوں، مرد آگے ہوں اور نماز پڑھے. جیسے کہ عام طور پر گھروں میں نا رمضان کی تراویح جب پڑھی جاتی ہیں تو حافظ گھر میں ہوتا ہے، وہ ان کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں، تو خواتین اور مردوں کے درمیان کوئی فاصلہ پردے کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی مفتی صاحب آج کل تو مساجد میں بھی الحمدللہ بالکل ہی الگ انتظام ہوتا ہے اور عورتیں بالکل ایزیلی جا سکتی ہیں. اچھا، اس میں تھوڑی سی بات اس حدیث مبارکہ جو شیخ محترم نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ صحابیات پہلے اٹھ کے چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اکثر جب نماز ختم ہوتی تھی تو وہ پہلے چلی جاتی تھیں، پھر بندے جو ہے نا وہ اٹھتے تھے. یعنی ایک ادب کا خیال رکھا گیا، ان کو پرائرٹی دی گئی، ان کو حیثیت دی گئی کہ وہ علیحدہ سے رہیں اور وہ چلی جائیں. تو یہ ایک اس دور میں بھی خیال رکھا گیا. تو آج اسی نوعیت کے جو خیال ہم رکھ سکتے ہیں وہ رکھنے چاہیے. اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب بتائیے گا کہ لونڈی سے نکاح کریں تو حق مہر اس کا ہوگا یا مالک کا ہوگا؟ جی، لونڈی سے کوئی بھی نکاح کرے تو ظاہر ہے لونڈی سے نکاح کر رہا ہے تو حق مہر بھی اسی لونڈی کو دینا چاہیے، نہ کہ مالک کو. تو یہ اسی کے پاس جائے گا اور اس کا حق ہے، اور یہ عورت کا ہی یہ حق ہے. سب سے اہم حق جو رکھا گیا ہے شادی کے سلسلے میں وہ حق مہر ہی ہے، اور وہ اسی کو ملنا چاہیے جس کا وہ ہے. باقی ظاہر ہے جو لونڈی اور مالک کا اپنا ایک تعلق ہے وہ ایک علیحدہ سے. آج کل تو لونڈیوں کا جو تصور بھی ختم ہو چکا ہے. ہاں، وہ تو خیر یہ تو ہم سے مسائل لوگ پوچھتے ہیں عموماً اس وجہ سے کہ کسی کو کوئی سوال آیا، کوئی امتحان میں سوال آ گیا، کوئی ایسے. اب وہ صورت تو نہیں ہے جی، وہ صورت اس وجہ سے نہ یہ عملی طور پر تو یہ فی الحال ممکن نہیں ہے. اللہ کرے گا ویسی صورتحال جیسا کہ کچھ پیش گوئیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے علی علامۃ ربتہا کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی. اس کے کئی مفاہیم ہیں لیکن ظاہری جو ہے پہلا وہ تو یہی ہے نا کہ قیامت کے قریب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. زاہد وحید صاحب ہیں لاہور سے. جی کہتے ہیں جی آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. اچھا، میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. جی، ابھی ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہمارے اسلام میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی مثالیں نہیں ملتی. جی، اور آج کل کے بچے جو ہیں وہ شادی اس لیے نہیں کرتی کہ جب تک ہماری خواہش اللہ نہیں ہونے کو ہم کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل. میرا ایک سوال اس سے میرے ذہن میں کافی سارے مطلب سوالات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب والدین اس ایج میں ہوتے ہیں وہ اتنے برے ہوتے ہیں اس وقت وہ بچوں کے درمیان میں رہنا بھی ایک زندگی کی علامت کے طور پر سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے پوتوں کے ساتھ پوتیوں کے ساتھ بیچ میں رہ کے وہ خوش رہنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں. لائف ان کی وہی ہے اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے، بیمار ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کوئی محنت کا کام نہیں کر سکتے. تو ان حالات میں جبکہ اسلام کے اندر کوئی ایسی پیچھے مثال نہیں ملتی کہ بیٹا اور بہو اپنے والدین کے ساتھ یعنی کہ وہ ساس سسر کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ نہیں رہ سکتی، حالانکہ اس کے درمیان پتہ بھی کوئی فائل نہیں. جی بالکل. تو یہ اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ایک لائف کے طور پر ٹھیک ہے. والدین کو تنہا کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے زندگی کے آخری لمحات میں جبکہ وہ ابھی زندہ بھی ہیں اور ان کو مطلب زندہ میں ان کو مردہ درگور کرے. ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیجیے. عبدالولی خان صاحب جو سوال ہم نے پہلے کیا گیا تھا پروگرام کے آغاز میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں. جی آپ نے جیسے کہا کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملتی
اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے لیے تو زندگی کی رمق یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بیٹوں کے آگے بچے ہیں، پوتے پوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا جینا مرنا ہے، کہ آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے جو جینے کی ایک کرن ہے وہ چھوٹے بچے ہیں. تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، والدین کچھ کر بھی نہیں سکتے، والدین نے اب زندہ تو رہنا ہے، والدین کچھ ابھی فزیکلی بھی نہیں کر سکتے، اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، تو ایسا کرنا کیا درست ہے مفتی صاحب؟ ہم نے یہ بات اس بنیاد پر کی ہے کہ والدین اور اسی طرح معاشرے کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ جب شادی ہو جائے گی یہ بہو صاحبہ اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہی رہیں گے، 4-5 بہویں اور اسی طرح جو سارے بھائی ہیں وہ اکٹھے گھر میں ہوں. ساس صاحبہ یعنی بچوں کی جو ماں ہے وہ کہتی جب تک میں زندہ ہوں تم الگ نہیں ہو سکتے، کوئی بھی الگ نہیں ہوگا، کوئی بھی الگ نہیں ہوگا، سب میرے سامنے ہو. اچھا جی، باپ جو ہوتا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر جو خرابیاں پیش آتی ہیں وہ بے حد ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو سسر صاحب ہے، بچوں کا جو باپ ہے، لڑکوں کا جو باپ ہے، وہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی اولاد کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اچھا، باقی بہویں اور بیٹے پھر کہتے ہیں دیکھو اسی کے بچوں کو لیے پھرتے ہیں، ہمارے بچے کو نہیں لیے پھرتے. تو اس بنیاد پر ہم نے یہ کہی کہ ایسی کوئی مثال نہیں ہے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ بیٹے باپ ہی کے ساتھ رہیں. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ ماں باپ کا خیال رکھنا یہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ خود بھی آئیں، ان کا خیال بھی رکھیں، اور اسی طرح یا ان کے لیے کوئی خادم خادمہ رکھیں اور وقتاً فوقتاً خبرگیری کریں. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بیٹا لاہور میں رہے اور جو باپ ہے وہ گجرانوالہ میں یا اسلام آباد میں رہے. نہیں، وہ ساتھ ہی اس کا گھر ہو سکتا ہے. یہ جو باپ صاحب ہے وہ پہلے یہ طے کر لے کہ میرے بچے جو ہیں وہ میں نے اپنے ساتھ ہی رکھنے ہیں، یہ اس بیٹے کا ہے، یہ اس بیٹے کا گھر ہے، یہ اس بیٹے کا گھر ہے. 2 مرلے دے دے لیکن ان کے لیے الگ ہی انتظام کر لیں. پھر آپ کا جو گھر ہے وہ اماجگاہ بنے گا آپ کے پوتوں اور پوتیوں کے لیے اور آپ کے نواسوں اور نواسیوں کے لیے. بیٹیاں بھی ادھر ہی آئیں گے آپ کے پاس، اور پوتے بھی ادھر آئیں گے، پوتیاں بھی ادھر آئیں گے، بیٹے بھی ادھر آئیں گے. بہویں جو ہے نا اگر وہ اختلاط والی صورت نہ بنتی ہو تو وہ بھی کبھی آ کے ملاقات کر لیں گی. لیکن ہم نے دوسری طرح ہی سوچ لیا ہے کہ یہ سارے لوگ میں نے مرنا ہے، وہ کیوں ذکر اذکار کرتے رہو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو. یہی ہوتا ہے کہ بس یعنی کہ دوسرے ایسے امور میں لگ جاتے ہیں. یہ والدین صاحبان جو ذکر کا موقع ہوتا ہے، جو عبادت کا موقع ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، انہوں نے وہ غیبتوں میں لگا دیا ہوتا ہے. تو لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، ناظرین آپ کے لیے بھی ہے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ حویلی نما، انہوں نے الیبوریٹ کیا تھا گرامر کے کچھ رول 3-4 الفاظ جو ادا کیے، بیت، در، حویلی، دار جو ہے، آپ حویلی نما کو چیز بنا سکتے ہیں جس میں یا منزل کی صورت میں 1 2 3 سٹیپس ہیں اور تینوں میں الگ الگ بیٹے رہ رہے ہیں. جی یہ بھی صورت بہتر ہے، بہت اچھی میں وضاحت کر دیتا ہوں. اس وقت بھی میں نے کی، شاید وہ پورشن شاید وہ نہیں سن سکے یا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. تو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے حجرات جو ازواج مطہرات کے تھے یہ بھی بالکل ساتھ تھے لیکن علیحدہ تھے. تو یہ بہترین مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی جگہ ہے تو آپ کم از کم ان کا ایسا کوئی پورشن علیحدہ بنا دیں جس میں ان کو علیحدہ ایک زندگی جینے کا مزہ ہے. دیکھیں اچھا دیکھیے کہ بیٹے قربانی دیں اپنے والدین کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی تو وہ پھر اس طرح نہیں نا جی سکتے جیسے آزاد ایک زندگی ہوتی ہے. تو بیٹے قربانی دیں تو اسی طرح والدین کو بھی تھوڑی قربانی دینی چاہیے. تو یہ اصل میں دونوں طرف سے قربانی. اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، یہ بھی لازم نہیں ہے. جو دور کے تقاضے ہیں اس میں ایک سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور یہ بچوں پہ بوجھ ڈالیں تاکہ وہ بھی کمانے کی طرف آئیں اور وہ عزت سے جئیں، وقار سے جئیں. بالکل. یہ جو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق شیخ صاحب نے فرمایا واقعی ان کے گھر الگ الگ تھے اور چھوٹے چھوٹے گھر تھے لیکن کچن الگ تھا، مطبخ
یہ الگ. ہر بیوی جو ہے نا اپنے گھر میں کچھ جو ملتا وہ پکاتی تھی اور الگ الگ. یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ 4 بیویاں ہیں اور میری اتنی بیویاں ہیں اور سب کا کچن ایک ہے. یہ کیسی بات. بندے کی جو ہے نا بندے اور اس کی بیوی اس کے متعلق بھی یہ لازم نہیں ہے کہ جو خاوند کھائے وہی عورت کھائے. اس کا مزاج الگ ہو سکتا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ وکلا منہا رغدا. جی بالکل. اس میں اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جہاں خاوند رہے گا بیوی وہاں رہے گی ایک سکونت ایک جگہ میں. لیکن کھانے پینے میں یہ بیوی تابع نہیں ہے خاوند صاحب کی کہ وہ خاوند صاحب کہتا ہے میں نے آج مرغ گوشت کھانا ہے مٹن کھانا ہے. بیوی کہتے ہیں میں نے آج سلاد یہ جو ہے نا ساگ وغیرہ یہ پکا کے کھانا ہے. تو وہ الگ اپنے طبیعت کے مطابق عمل کرے, وہ الگ اپنی طبیعت. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ہوپ فلی جو آپ کو جواب مل چکا ہوگا. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ ہم نے بھینس بھی رکھی ہے اور دودھ بھی بیچتے ہیں اور زمین بھی ٹھیکے پر لی ہے, زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ یہ جو زمین ٹھیکے پہ لی ہے انہوں نے نا, یہ اگر اس کی جو پیداوار ہے وہ 15.5 من تک یعنی 5 وسق تک اس کی وہ پیداوار پہنچتی ہے. یعنی 15 من گندم ہے, 15 من جو ہے, اسی طرح تو تب یہ عشر ادا کریں گے. عشر یا نصف العشر اس تفصیل کے مطابق. باقی بھینس جو رکھی ہے اس کے ذمہ کوئی زکوٰۃ ہے نہیں. اچھا ہاں جی, گھر میں وہ بھینس رکھی ہے, 10 بھینسیں رکھی ہیں, ان کا دودھ یہ لیتے ہیں, فروخت بھی کرتے ہیں تو کرتے رہیں. ہاں نقد پیسہ ہو جائے اس دودھ سے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے 1,85,000 1,90,000 تک, اس کے سال گزر جائے پھر وہ زکوٰۃ دیں گے, ورنہ اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب ہمارے بھائی ہیں, پوچھتے ہیں جی 29 سال عمر ہے میری, گھر گاڑی بیوی سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے, ازدواجی زندگی بھی دھکے سے چل رہی ہے. کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور اس کا حل بتائیں کہ یہ کیوں ایسا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی یہ جو سکون یا بے قراری یا اس کے اپوزٹ ہے صورت, تو اس میں اصل میں ان نیکیوں کا بہت گہرا ایک تعلق ہے, کیونکہ نیکیاں جو ہے نا بیسکلی انسان کو سکون دیتی ہیں. بے شک. آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کو عربی میں بر بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بر. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. البر حسن الخلق, کہ نیکی جو ہے وہ حسن خلق کا نام ہے. اچھا یہ جو بر ہے نا, یہ بر نیکی کو کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں بر اور بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. تو اس کو نیکی اس لیے کہا جاتا ہے, یعنی بر اس کے لیے لفظ اس لیے ہے کہ جب بندہ سمندر میں ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں کیسی کیسی کیفیات وہ مشکلات اور دیکھ رہا ہے, جب خشکی پہ آتا ہے نا تو اس کو ایک سکون ملتا ہے. تو نیکی میں بھی وہی سکون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلا دیکھنے والا کہ وہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اس میں کوئی سنت کے منافی امر, کوئی اس میں جلد بازی, کوئی تقاضے نہ پورے کیے گئے ہیں. اور اس میں خصوصاً اپنے تنہائی کے لمحات کو دیکھنا اور اپنے جلوت اور خلوت کے معاملات کو دیکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس سے بڑا ایک سکون ملتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کی گئی نیکی اور ایک جس میں مختلف قسم کے جو ہیں عوارض ہوں اور ایسی چیزیں طاری ہوں, تو اس میں ایک فرق تو ہوتا ہے. اچھا اگر اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ یعنی ٹھیک ہو بندے کا, پھر اس میں دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو امتحان ہے نا وہ اس نوعیت کا لیا جا رہا ہے کہ اس امتحان میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بخیر یصب منہ, کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے. تو بعض اوقات ایسی مشکلات بھی آ جاتی ہیں اور انسان کو جھنجھوڑتی بھی ہیں, لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو اجر بھی بڑا ہے. تو زندگی کی انہی مشکلات میں صبر جو ہے نا وہ انسان کو بہت بڑا بھی بنا دیتا ہے, اور اس میں یہ پہلو بھی موجود ہے. پھر یہ ہے کہ سکون کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو بڑھا دے, ایک کی بجائے دوسرا ذکر کرے, تیسرا کرے, اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں, ان کی صفات ہیں, ان کا تذکرہ کرے. المؤمن جو اس کی صفت ہے, جو امن دینے والا ہے, اس حوالے سے اس سے جو ہے نا دعائیں التجائیں کرے. تو اس یعنی اللہ تعالیٰ سے مزید وہ تعلق اپنا مضبوط کرے تاکہ وہ چیز حاصل ہو سکے جو انسان کو ایک مطلوب ہے. اور واقعتاً یہ اتنی بڑی دولت ہے
کہ بہت سا مال اسباب خرچ کر کے بھی یا اس میں رہتے ہوئے بھی انسان وہ حاصل نہیں کر سکتا جو اسے نیکی میں سکون ملتا ہے، جو راحت ملتی ہے، جو نماز پڑھ کے، جو روزہ رکھ کے اور دیگر امور میں اللہ تعالیٰ کے حکام اور لوگوں کے کام آنے میں جو ملتی ہے وہ نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے جی، مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ سے بھی میں اسی پر تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا یہ رشتہ اسی لیے قائم کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جی، تاکہ تم اس کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بیوی کے متعلق بندے کو نہ فراخ دل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر اس کی عادت ایک ناپسند ہے تو وہ اچھی عادات کی طرف دیکھے۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت جو ہے نا وہ اس کی پسند ہوگی، اسی کو مد نظر رکھو، نفرت نہیں کرنا، اس سے سکون بھی حاصل کرنا ہے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کثرت، جیسے شیخ صاحب نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے جائیں، سکون ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گی جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی بہن، عبدالولی صاحب سوال ہے کہ میرے موروں میں درد ہے۔ اچھا، تو اس طرح بہت علماء نے بتایا کہ بھائی کھڑا ہو کے نیت کرنی چاہیے کہ باقی بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ میں موڑے میں نماز پڑھ، اس کے بعد بھائی کھڑا ہونا ضروری ہے یا بیٹھ کے نماز نیت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ صرف مہروں کے درد کا کوئی ہے کو مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کے پڑھیجیے، کھڑے ہو کے پڑھیجیے، یا نیت کیا کرنی چاہیے ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے؟ جب یہ کھڑے ہونا، پھر کھڑے ہو کے رکوع کرنا، یہ سلسلہ ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ بیٹھ کے پڑھے، شروع ہی سے بیٹھ کے پڑھے اور نماز مکمل کرے۔ اچھا، یہ لازم نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو کے آپ نماز شروع کریں پھر رکوع اور سجدے کے لیے بیٹھ کے، نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، اختصار سے آپ کا جواب چاہوں گا کہ مخصوص ایام میں ناخن کاٹ سکتی ہوں، سنا ہے غسل کے بعد کاٹنی چاہیے؟ جی ایسی کوئی شریعت مطہرہ کے اندر پابندی نہیں ہے، یہ جیسا کہ انہوں نے کہا سنا ہے، واقعی یہ سنا ہی ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ ناخن ان ایام کے بعد کاٹیں۔ مطلب ان ایام میں بھی کاٹیں؟ ان ایام میں بھی کاٹ سکتے ہیں، ہاں بالکل، اور غسل سے اس کا کوئی لینا جی جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت رہی تھی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آپ کو چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، سوموار اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔